بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی کہانی کا عنوان ہے شاہ یمن اور فقیر کا سبق آموز واقعہ۔ ناظرین، دنیا کی تاریخ انصاف پسند بادشاہوں کی داستانوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن ان میں سے کچھ ایسی ہستیاں گزری ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنی رعایا کے دلوں کو جیتا بلکہ اللہ کی مخلوق کے لیے ہدایت اور سبق کا ذریعہ بھی بن گئیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی بادشاہ کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جسے لوگ شاہ یمن کہا کرتے تھے۔ یہ بادشاہ دولت، طاقت اور شان و شوکت کے باوجود عاجزی اور انکساری میں اپنی مثال آپ تھا۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرتا، رعایا کے ساتھ انصاف کرتا اور کمزوروں سے بے حساب محبت کرتا۔ شاہ یمن اپنی زندگی میں ہمیشہ ایک بات دہراتا تھا، بادشاہت انسان کو غرور میں ڈال سکتی ہے، لیکن اصل بادشاہ وہی ہے جو دل کا عاجز اور اللہ کا فرما بردار ہو۔ اس کے دربار میں روزانہ درجنوں مقدمات آتے، غریب کسان، یتیم بچے، بیوائیں اور مسافر سب آ کر اپنی مشکلات سناتے اور وہ ان کی داد رسی کرتا۔ لوگ اسے باپ جیسا بادشاہ کہتے تھے، لیکن ایک دن ایسا آیا جب اس کی ملاقات ایک ایسے فقیر سے ہوئی جس نے نہ صرف بادشاہ کو حیران کر دیا بلکہ اس کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ ایک صبح دربار میں ایک فقیر داخل ہوا۔ اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، پاؤں ننگے تھے اور چہرہ دھوپ اور تھکن سے زرد پڑ چکا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب روشنی تھی، جیسے وہ دنیاوی چیزوں سے آزاد ہو۔ فقیر نے بادشاہ کو سلام کیا اور کہا، اے شاہ یمن، میں تمہارے دربار میں دنیاوی ضرورت کے لیے نہیں آیا، میرا مقصد کچھ اور ہے۔ بادشاہ نے مسکرا کر پوچھا، اے مسافر، تمہارا مقصد کیا ہے؟ کیا تمہیں دولت چاہیے یا زمین و جگیر چاہیے؟ فقیر نے سکون بھری آواز میں جواب دیا، نہیں ہے بادشاہ سلامت، میں دولت یا عزت نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اور تمہاری رعایا جان لو کہ اصل بادشاہی تخت یا خزانے کی نہیں بلکہ اللہ پر بھروسے کی ہے۔ یہ سن کر دربار میں خاموشی چھا گئی۔ درباری حیران تھے کہ یہ شخص کس جرأت سے بادشاہ کو نصیحت کر رہا ہے۔ شاہ یمن نے نرم لہجے میں پوچھا، اے فقیر، تمہاری بات سچ ہے، لیکن کیا تم جانتے ہو کہ بادشاہی کتنا بڑا امتحان ہے؟ ہر دن ہزاروں فیصلے، رعایا کی امیدیں، دشمنوں کی سازشیں، یہ سب آسان نہیں۔ فقیر نے جواب دیا، جی ہاں بادشاہ سلامت، لیکن جو انسان اللہ پر بھروسہ کرے، انصاف کرے اور لوگوں سے محبت کرے، اس کے لیے ہر امتحان آسان ہو جاتا ہے۔ بادشاہی ہو یا فقیری، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں۔ شاہ یمن نے فقیر کی باتوں پر غور کیا اور کہا، اچھا، اگر تم سمجھتے ہو کہ اصل بادشاہی اللہ کے بھروسے پر ہے تو کل ایک دن کے لیے تخت پر بیٹھ کر سلطنت چلاؤ، تاکہ میں اور رعایا دیکھ سکے کہ تمہارے اصول کتنے کام کرتے ہیں۔ یہ سن کر درباری حیرت میں پڑ گئے۔ کچھ نے کہا کہ یہ خطرناک فیصلہ ہے، لیکن بادشاہ نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ سچائی سب کے سامنے آ جائے۔ اگلے دن فقیر تخت پر بیٹھا، رعایا دربار میں آئی۔ ایک کسان نے کہا، اے بادشاہ، میری زمین پر طاقتور آدمی قبضہ کر چکا ہے۔ فقیر نے فوراً حکم دیا، قبضہ چھڑایا جائے اور مظلوم کو اس کا حق واپس دلایا جائے۔ ایک یتیم بچی روتی ہوئی آئی، اے بادشاہ، میرے والد کا قرضہ سود خوروں نے بڑھا دیا ہے، ہم گھر سے بے دخل ہو گئے ہیں۔ فقیر نے کہا، سود حرام ہے، قرضہ اصل رقم تک واپس ہوگا، زیادتی معاف کی جائے اور بچی کے گھر کو واپس دلایا جائے۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران تھے۔ فقیر نے ہر فیصلہ عدل اور انصاف پر مبنی کیا۔ لوگ خوش ہو گئے اور دعائیں دینے لگے۔ اس دن شاہ یمن چھپ کر سب کچھ دیکھتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ فقیر کے فیصلوں میں نہ خوف تھا نہ لالچ، صرف اللہ پر بھروسہ اور انصاف کی روشنی تھی۔ رات کو بادشاہ نے فقیر کو بلایا اور کہا، اے نیک انسان، آج تم نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ میں سمجھتا تھا کہ بادشاہی میری طاقت ہے، لیکن اصل طاقت تو اللہ کی مدد ہے۔ فقیر نے جواب دیا، اے بادشاہ، یاد رکھو، تمہارے پاس جو بادشاہی ہے وہ اللہ کی امانت ہے۔ کل تمہیں قبر میں اکیلے جانا ہوگا، وہاں نہ تخت ہوگا نہ لشکر اور صرف اعمال ہوں گے۔ فقیر نے مزید کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو تو ہمیشہ انصاف کرو، رعایا کے ساتھ محبت کرو اور مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ رکھو۔ یاد رکھو، اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ یہ سن کر شاہ یمن کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، آج میں نے اپنی زندگی کا اصل مقصد سمجھ لیا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ہر فیصلہ اللہ کی رضا اور انصاف کے مطابق ہوگا۔ اس دن کے بعد شاہ یمن مزید عاجز، منصف اور اللہ پر بھروسہ کرنے
کرنے والا بادشاہ بن گیا۔ اس کی سلطنت میں امن قائم ہو گیا اور رایا اسے پہلے سے زیادہ محبت کرنے لگی۔ ناظرین، شاہ یمن اور فقیر کی یہ کہانی ہمیں ایک عظیم سبق دیتی ہے۔ دولت، طاقت اور تخت سب عارضی ہیں۔ اصل دولت اللہ پر ایمان اور بھروسہ ہے۔ مشکل وقت میں صبر اور انصاف کرنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اصل بادشاہی دل میں اللہ کی یاد اور زبان پر شکر کے کلمات رکھنے میں ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔